شناخت کا ذریعہ کبھی نام ہوتا ہے جسے علم کہا جاتا ہے۔ نام کو عربی میں، نام تو یہ نام شما، اسم شما، نام یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ نام کو اور جب عربی میں ہم کہیں گے تو اسے کہیں گے علم۔ یہ الف سے علم نہیں، این سے۔ اور علم یعنی تعریف کی گئی ہے علم کی، وہ شناخت کا ذریعہ جو بغیر کسی شرط اور قید کے مسمى کا تعین کرے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ مثلا میرا نام سکندر علی نام ہے، اور اس نام کا ایک یہ نام ہے، یہ اسم ہے، اس کا ایک مسمى ہے۔ نام علیحدہ ہے اور مسمى علیحدہ ہے۔ بہت ضروری نہیں ہوتا اور ہمیشہ نہیں ہوتا کہ اسم اور مسمى ایک جیسے ہوں۔ کبھی اسم اور مسمى میں فرق بھی ہوتا ہے۔ جی، چہرے پر کوئی رونق نہیں ہے اور اماں نے نام رکھ دیا قمر۔ عزیزان گرامی، کبھی مناسبت بھی ہوتی ہے کہ بہت بڑا دانشور ہے، بہت بڑا نابغہ روزگار ہے، بہت بڑا فہیم اور فراست رکھنے والا ہے، تو نام ہو گیا اس کا مثلا محمد عالم، مثلا عالم نام ہو گیا یا عالم نام ہو گیا۔ تو جب ہم نام رکھتے ہیں نا تو اب لفظ تو تھوڑا رقیق نہ ہو جائے، ممبر پر ذرا ممبر کی زبان اپنی ہے، ہم جب نام رکھتے ہیں نا تو قرآن اندازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو نام رکھا ہے اس کے مطابق اس کی شخصیت بن جائے۔ ہو سکتا ہے مثلا میں اپنے کسی بچے کا، اپنے کسی متعلق بچے کا نام اگر ایسا رکھ دوں کہ جو بڑا دعویٰ ہو، تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اور امید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نام کے مطابق ہو جائے۔ تو اسی لیے نصیحت یہ ہے کہ قسمت آزمائی نام رکھ کر نہ کرو، بلکہ وہ نام رکھو جو اللہ نے رکھے ہیں۔ میں اور آپ تو جب نام رکھتے ہیں ہمیں اپنا ہی نہیں پتا، تو ہمارے بچے کا ہمیں کیا پتا ہے؟ لیکن جب بھی اہل بیت کے ہاں بچے کی آمد ہوئی تو نبی نے فرمایا میں نام نہیں رکھوں گا، اس کا نام اللہ رکھے گا۔ جب نام رکھنے والا اللہ ہو تو وہ جانتا ہے جو نام رکھوں گا ویسے ہی مسمى ہوگا۔ اگر نام اللہ نے حسن رکھا ہے تو جان لیجئے کہ تمام حسن و جمال اس میں قربان۔ اگر نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے تو جان لیجئے کہ تمام معرفتیں جہاں تمام علم جہاں دنگ رہ جائے وہ مقام سیدہ کا ہے۔ سرکار دو جہاں نے پنجتن کے نام، مولا علی کا نام، مولا حسن مولا حسین کا، جناب زینب کا، پنجتن سے ہٹ کر جناب زینب کا، جناب زہرا کا، یہ نام سرکار نے رکھے، نبی نے رکھے۔ ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، ہمارا تعلق ہے سرکار سے کہ سرکار پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں جب تک کہ وحی نہ ہو، یہ وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں تو یہ وحی کے مطابق رکھے ہیں۔
قربان تو حضرت ابو طالب پر ہو جائیے۔ جس مصطفیٰ نے حسن حسین فاطمہ نام رکھے وہ تو اس لیے کہ وحی کے مطابق ہے، اور جس ابو طالب نے محمد نام رکھا، فرمایا ابو طالب میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت قریب آئے کہا بابا میں نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا۔ ایک دادا ہے جس کا لقب ہے قمر بطحا، ایک چاچا ہے جس کا لقب ہے قمر حرم، جو خود حسن میں چاند ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، اور جب چاندوں کا چاند بنے تو نام کیا ہونا چاہیے؟ میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں، جن کی تعریفیں سارا معاشرہ کرے وہ اگر کسی کی تعریف کریں تو اسے محمد کہتے ہیں۔ یہی میں کہہ دیتا ہوں کہ سرکار کے دو نام سرکار کے 99، لیکن سرکار کے دو قرآنی نام، سرکار کے دو معروف نام، سرکار کے دو آسمانی نام، سرکار کے دو الہی نام، سرکار کے دو عاشقانہ نام، ایک محمد ایک احمد، ہو جائے نا؟ اور محمد اور احمد، محمد پر بھی سورہ ہے، احمد بھی قرآن مجید کے اندر نبی کا نام ہے، احمد بھی قرآنی نام ہے نبی کا، اور محمد بھی قرآنی نام ہے نبی کا۔ کمال تو یہ ہے کہ احمد، نام احمد کوئی نہیں جانتا تھا کہ آسمانوں پر انہیں احمد پکارا جاتا ہے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، قرآن نازل ہوگا، حضرت عیسیٰ کی فرمائش، حضرت عیسیٰ کا قول اللہ قرآن میں جگہ دے گا، قرآن میں آیت بنا کے نازل کرے گا کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں رسول ہیں، قرآن ہے نا، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، بولنے والے حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں 4000 سال پہلے کے رسول ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے 40 سال کے بعد رسول ہوا ہے۔ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی قرآن نہیں آیا ہے جو حضرت عیسیٰ کا قول یہ سمجھ میں آ جائے کہ آسمانوں پر نبیوں کے لیے جو نام ہے وہ احمد ہے۔ حضرت ابو طالب نے قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت نبی مکرم کو احمد کہہ کے پکار دیا۔ احمد بھی محمد بھی حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے نام رکھے، اور مولا علی کا نام بھی سرکار دو جہاں نے علی، حضرت ابو طالب نے علی فرمایا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ حضرت ابو طالب نے 2 مصرے لکھے، یا اللہ یہ تیرے بندے کا بچہ ہے، تو ہی بتا اس کا نام کیا رکھوں۔ نبی کا اللہ سے پوچھنا تو سمجھ میں آتا ہے، حضرت ابو طالب اللہ سے پوچھ رہے ہیں، بھائی عجیب باتیں نہیں ہیں۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے جو نبیوں کے نام ابو طالب نے نظم کر دیے تھے، اللہ نے وہی نام قرآن میں اتارے ہیں۔ 24 نبیوں کے نام وہی ہیں جو ابو طالب نے پہلے نظم کر دیے تھے۔ تو نام جب بغیر قید و شرط کے مسمى پر کوئی نام دلالت کرے تو اسے کہتے ہیں علم۔ علام جمع ہے علم کی، جسے دیکھ کر
سمجھ میں آ جائے کہ کون ہے، اسے عربی میں علم کہتے ہیں۔ مثلا میں نے ابھی آپ کے سامنے لاہور کہا تو سب کے ذہن میں لاہور آئے گا، میں کہوں گا کراچی تو کراچی آئے گا، میں مثلا کہوں آیت اللہ سیستانی تو سب کے ذہن میں سید علی سیستانی آئیں گے، جبکہ سیستانی بہت سارے ہیں، مگر سیستانی ان کے لیے علم ہو گیا۔ خامنائی بہت ہیں، یعنی خامنہ کے رہنے والے، لیکن جیسے ہی کہوں گا آیت اللہ خامنائی تو فوراً ایک شخصیت کی طرف ذہن جائے گا، وہ ان کے لیے علم ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہوں گے مثال کے طور پر فلاں ناموں سے، لیکن بعض نام بعض لوگوں کے لیے مخصوص ہو کر ان کی شناخت کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اسے علم کہا جاتا ہے۔ جیسے شخصیتوں کے لیے بلا قید و شرط مسمى دلیل اسم اور اسم دلیل مسمى بن جاتا ہے، ایسے ہی کچھ چیزیں بھی ہیں جنہیں دیکھ کر ذہن وہیں جاتا ہے کہ جہاں جانا چاہیے۔ بھائی معاشرے میں جھنڈے تو بہت ہیں، مگر علم کو دیکھ کر ذہن کربلا جاتا ہے۔ تو اس علم کو بھی علم اسی لیے کہتے ہیں، یہ علم بھی اسی لیے علم کہا جاتا ہے کہ اسے یہ کسی کے مسمى پر ہے، ایک علم ہے کہ جس کے لیے اسے علم قرار دیا گیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ شہروں کے نام بھی ہوتے ہیں، جیسے یمن، جیسے مثال دہلی، جیسے تہران، جیسے اور شہر بھی۔ تو حضرت ابو طالب کا نام عمران، شیبۃ الحمد، عمر اور عبد مناف، یہ چار نام حضرت ابو طالب کے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت ابو طالب کی کنیت غلبت الکنیت علی اسمہ، حضرت ابو طالب کی کنیت جو ابو طالب ہے وہ ان کے نام پر غلبہ پا گئی، یعنی اتنا زیادہ ابو طالب کہا گیا، اتنا زیادہ ابو طالب مانا گیا، اتنا زیادہ ابو طالب بولا گیا کہ جو عمران نام رکھا تھا وہ نام اب غیر معروف ہو گیا اور ابو طالب معروف ہو گیا۔ نام عمران ہے، نام شیبۃ الحمد ہے، نام عمر ہے، نام عبد مناف ہے، اور یہ چاروں نام جو آپ کے سامنے حضرت ابو طالب کے میں لے رہا ہوں، یہ حضرت عبد المطلب کی زبان مبارک پر، اسی طرح اس وقت کے جو شخصیات تھیں ان کے زبان مبارک پر حضرت ابو طالب کے نام آتے رہے۔ لیکن یہ نام جو ابو طالب ہے یہ نام نہیں ہے، ابو، ام، ابن، اخت، یہ جو الفاظ کسی نام سے پہلے لگائے جاتے ہیں وہ دلیل ہوتی ہے کنیت کی، اور ہمیشہ ابو کے معنی باپ کے نہیں ہوتے، بلکہ ابو کے معنی کبھی باپ کے ہوتے ہیں، جیسے ابو الحسن، حسن کا باپ، اور کبھی ابو کے معنی مالک اور صاحب کے ہوتے ہیں، جیسے ابو تراب، مٹی کا مالک، مٹی والا۔ تو یہاں ترجمہ باپ کا نہیں کریں گے، یہاں ترجمہ مالک اور صاحب کا کریں گے۔ اب ابو طالب باپ کے معنی میں ہے یا صاحب کے معنی میں؟ میں دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، ابو طالب باپ کے معنی میں ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایک بیٹا طالب ہے کہ جن کے یہ بابا ہیں، لہذا روایت کہتی ہے کہ 4 بیٹے تھے مولا علی کے، مولا ابو طالب کے، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، مولا علی کے 4 بھائی ہیں مولا علی، ایک حضرت طالب، ایک حضرت عقیل، ایک حضرت جعفر، اور سب سے چھوٹے مولا علی۔ خبردار کسی کو چھوٹا دیکھ کر چھوٹا سمجھنا نہیں۔ جی، تو حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے طالب، وہ جنگ بدر میں نبی کی طرف سے گئے تھے بدریوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے کہ طالب جاؤ، جا کر دیکھو کہ ان کا لشکر میں لوگ کتنے ہیں، ان کے پاس سواریاں کتنی ہیں، ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے۔ جب وہ گئے تو واپس نہیں آئے، بعض کہتے ہیں جی گم ہو گئے، بعض کہتے ہیں جی قتل کر دیے گئے، بعض کہتے ہیں جی اغوا کر کے انہیں کہیں دور لے جا کے شہید کر دیا گیا، پھر کچھ نہیں ملا ان کے بارے میں۔ لہذا بڑے بیٹے کی وجہ سے حضرت ابو طالب کی کنیت ہو گئی ابو طالب، ورنہ یہ ابو علی بھی ہیں، یہ ابو جعفر بھی ہیں،
یہ ابو عقیل بھی ہیں لیکن مشہور ہیں بڑے بیٹے کی وجہ سے طالب. لیکن عزیزان گرامی میں دونوں معنی کروں گا. ابو یعنی باپ، ابو یعنی مالک اور صاحب. حضرت ابو طالب کو ابو طالب اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہتے ہیں. طالب کہتے ہیں تحقیق، جستجو، طلب میں شدت جب آ جائے تو صرف طالب نہیں کہا جائے گا، ابو طالب کہا جائے گا. طلب اگر طلب رہے، تحقیق اگر تحقیق رہے، جستجو صرف جستجو رہے، لیکن جستجو جب شدید ہو جائے، طلب جب کمال پر پہنچے تو اسے کہا جاتا ہے ابو طالب. تو ابو طالب اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو تحقیق سے بات کرتا ہے، سمجھ کر بات کرتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد بات کرتا ہے. تو ابو طالب کا یہ روشن ایک معنی. اور عزیزان گرامی، اس شخصیت کے نام کے حوالے سے ایک اور جملہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے ایک دو نہیں 12 اماموں کی امامت کا جوہر، میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں، ایک معصوم امام کا باپ ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے جو ابو الائمہ بن جائے، تمام ائمہ کے باپ کی حیثیت میں ہو. اور یقین جانیے کہ باپ کی تعریف بیٹے کے سامنے جب ہوتی ہے تو بیٹا بڑھ کر عطا کرتا ہے. میرے مولا علی سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابو طالب ہوں. کوئی پڑھ کے تو کہتا نا کہ آپ کے بابا تو ایمان نہیں لائے تھے. یہ بار بار بابا کا ذکر کر کے بتاتے ہیں، کوئی تو بولے، کوئی تو بات کرے، ورنہ یہ وہ نام نہ لے اپنے باپ کا جو اپنے باپ کے بارے میں مطمئن نہ ہو. حضرت امیر المومنین جب فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بابا ابو طالب، میرا بابا ابو طالب، تھکے نہیں ہے تو حدیث سناؤں. اکثر میرے مولا علی، اکثر میرے مولا حضرت ابو طالب کے فضائل کو اپنی زبان سے بیان کرتے تھے تاکہ آئندہ کی نسلوں میں منتقل ہو جائے. فرماتے ہیں ایک مرحلے پر، اللہ اکبر، میرے بابا ابو طالب قیامت میں لائے جائیں گے. یجی ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک، انبیاء کی ہیبت اور ہیئت کے ساتھ اور بادشاہوں کے جلال کے ساتھ. یعنی حضرت ابو طالب کو جب کھڑا کیا جائے گا نا تو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. مسلمان ان کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت ابو طالب کی سیرت طیبہ کے 2 پہلوؤں کی طرف توجہ چاہوں گا. حضرت ابو طالب کی سیرت طیبہ کا پہلا پہلو، خبردار بچہ سچا ہو تو اس کا ساتھ دینا، یعنی دیکھنا یہ بچہ ہے، بچہ ہے مگر سچا ہے، پالا میں نے ہے مگر میرا مولا ہو سکتا ہے، میرا ہی بچہ میرا مولا ہو سکتا ہے. لہذا جب حضرت نبی مکرم نے اعلان نبوت کرنا چاہا تو لوگوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، دعوت خراب کی. تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے، جس شخص نے 3 دن تک گزشتہ 2 دنوں تک دعوت خراب کی، اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پہ پٹکا. ادھر وہ گرا، ادھر آواز دے کر کہا قوم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جاؤ، اے میرے سید، اے میرے مولا. بڑے جگر کی بات ہے اپنے ہی بچے کو مولا کہنا، اپنے ہی پالے ہوئے کو مولا کہنا. کھڑے ہو جاؤ اور آ کر بڑھ کر بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو.
اور سرکار حضرت نبی مکرم نے اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا کون ہے جو میری اس کام میں مدد کرے گا؟ تو مولا علی نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں کروں گا۔ نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا میں مدد کروں گا۔ ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ ہوگا کیا مدد کرنی ہوگی۔ جو اپنے جیسا کہتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ اس کار تبلیغ میں کتنے موڑ آنے ہیں، کتنی مشکلیں آنی ہیں، کتنے پریشانیاں آنی ہیں۔ وہ ساری پریشانیاں بغیر دیکھے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بھائی اپنے جیسا ماننے والوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اللہ پہ توکل کر کے ہمت تو کرو۔ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور نبی مکرم نے جب دیکھا کہ کوئی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور علی اللہ پہ اتنا توکل رکھتا ہے، تو اعلان نبوت کے موقع پر علی نے نبی کی حمایت کا اعلان کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا احسان کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو 23 برس پہلے علی نے کہا تھا میں ساتھ دوں گا، اور آپ نے علی کی حمایت کی وجہ سے اعلان نبوت کر دیا۔ 23 سال کے بعد جزا کا بدلہ جزا یہ ہوگا کہ غدیر میں کہیں گے من کنت مولا